حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے کشمیر سے نکلنا ہوگا، کشمیر کو آزادی دینا ہوگی اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ اس وقت اسلام آباد کے یہ مناظر ہیں۔ صدر عارف علوی اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کو آج 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کشمیر کے اوپر اس دھرتی پر بھی آج یوم استحصال کشمیر ایک پروٹیسٹ منایا جا رہا ہے۔ اس میں نیت یہ ہے کہ دنیا کو احساس ہو اس بات کا کہ کشمیر کے ساتھ، کشمیری لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہندوستان کی ہندوتوا حکومت نے ڈھائے ہیں اور پچھلے 1 سال میں بالخصوص جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا مگر یہ ایک انوکھا لاک ڈاؤن ہے جس میں اظہار کی بندش بھی ہے، جس میں اسپتال میں نہ جانے کی بندش بھی ہے، لوگوں کے کاروبار کی بندشیں بھی رہی ہیں، اور دنیا کے اسٹیمیٹ یہ ہیں کہ کشمیر کی جو انڈین انلیگلی آکیوپائیڈ کشمیر ہے اس کی معیشت پر $4 ارب کا نقصان ہوا ہے اس کی معیشت کو۔ اچھا، اور یہ نقصان ہندوستان کی حکومت کا نہیں ہوا، یہ نقصان اس عوام کا ہوا ہے جو جدوجہد کی کوشش کے اندر اور اس جہاد کے اندر مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ ڈوگرا راج کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اس کے بعد ہندوستان نے جو وعدے کیے اس کے اوپر جو اقوام متحدہ میں گئی، ایک نئی نویلی اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو بھی امید رہی ہے کہ وہاں سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ ہندوستان کے اکابرین نے وعدے کیے کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ ہمارے ساتھ شملہ معاہدہ کیا گیا جس کے اندر یہ کہا کہ بائی لیٹرل 2 طرفہ مذاکرات کریں گے، اور وہ شملہ معاہدہ 1973 کا، اور آج تک ہندوستان نے کبھی کشمیر پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب بھی ملٹی لیٹرل فورمز پر یہ بات اٹھائی گئی تو ہندوستان نے ہیلے بہانے کیے کہ یہ تو بائی لیٹرل بات ہے، ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے، مگر بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں کئی سال سے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی کو کیسے بدلا جائے۔ انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ جو مغربی کنارے کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر جس طرح سے وہ ڈیموگرافی بدل رہے ہیں، جس طرح سے وہ آباد کر رہے ہیں وہاں کے لوگ جو وہاں نہیں تھے اور فلسطینیوں کو نکال رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل سے وہ سیکھا ہے۔ اسرائیل سے ظلم کرنے کی ٹیکنالوجیز لی ہے، پیلٹ گنز کا استعمال اسرائیل سے لیا ہے، اور جب یہ پہلی مرتبہ استعمال ہوئے تھے تو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہندوستان کسی اور خطے میں اس کو استعمال نہیں کرے گا، اور اس نے ثابت کیا کہ صرف کشمیری مسلمانوں کے خلاف اس نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ پاکستان کی کوشش یہ ہے امن کے حوالے سے، جب یہ حکومت آئی بھی تھی اس سے پہلے بھی، اس حکومت کے آتے ہی پیغام صرف امن کا دیا گیا، اس کے باوجود پلوامہ کے غلط ریاکشن میں، جھوٹے ریاکشن میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان نے پھر بھی امن کا راستہ چنا اور ابھی نندن کو واپس کیا، صرف دکھانے کے لیے دنیا کو اور ہندوستان کو کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کب تک، یہ 70 سال سے، 72 سال سے اور اس سے پہلے ڈوگرا راج سے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہوتا آیا ہے۔ 9 لاکھ ہندوستانی فوج وہاں موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 5 اگست کشمیریوں کے لیے جو تبدیلی وہ 370 میں اپنے آئین کے اندر لے کر آئے، وہ آئین کے اندر 370 بھی غلط تھا، پاکستان کو وہ بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ ہم تو آزادی چاہتے ہیں کشمیر کی، ہندوستان کا حصہ ہی نہیں ہے، تو 370 کو بھی بدلا، 35A کو بھی بدلا، اور اس انداز سے اگر 1 سال کے اندر کشمیریوں کو یہ بات پسند آ جاتی تو آج ہندوستان کو کشمیر کے اندر انلیگلی آکیوپائیڈ، انڈین آکیوپائیڈ کشمیر کے اندر کرفیو نہیں لگانا پڑتا۔ کرفیو لگانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان کے یہ سارے اقدامات بالکل غلط ہیں، بالکل انلیگل ہیں، اور کشمیر ہندوستان کے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں ہے۔
कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, मोदी भी सुन ले। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। ये जो सीज और मुहासरा किया हुआ है हिंदुस्तानी फौज पर, कश्मीरियों का जिस अंदाज से औरतों पर मुजालिम है और जो आपने देखा कभी कभी कुछ तस्वीरें निकल आती हैं, वो रोने का मुकाम था हर एक के लिए कि जब देखा कि एक नाना को गोली से मारकर उसके सीने पर एक उसके नवासे को बिठाकर तस्वीरें ली गई, पैर रखकर उस लाश के ऊपर, उस शहीद के ऊपर, और बेटे को वहां पर बिठाया। कितने जुल्म की बात है। ये तस्वीरें वहां से निकलती रहेंगी और दुनिया को हम दिखाते रहेंगे कि कितना जुल्म है। दुनिया के ऊपर मैं अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करता हूँ, नंबर एक ये कि वहाँ प्रेस को इजाज़त दे। अगर हालात पुरअमन है तो प्रेस को आज़ादी होनी चाहिए, जितनी आज़ादी यहाँ तो मुकम्मल आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर मुकम्मल आज़ादी है प्रेस की, कभी भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। इंटरनेट लॉकडाउन वहाँ लंबा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा से और इंडिया इंटरनेशनल फोरम से मेरी ये अपील है कि प्रेस के लिए रास्ता खोलें, हिंदुस्तान इस मामले को पहचाने। और मैं ये आखिर में कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी अपने आप को अकेला ना समझे। हम उसके एम्बेसडर हैं, हम उसकी आज़ादी की जद्दोजहद चलाते रहेंगे और आज़ाद करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सदर ममलिकत इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करता हूँ कश्मीर में प्रेस को आज़ादी दे। सदर ममलिकत ने कहा कि जो तब्दीलियाँ जनेवा कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी में लाए हैं उन्हें वापस लिया जाए। सदर ममलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने वादों पर पूरा उतरे। OIC से अपील है कश्मीरियों का साथ दे। कश्मीर के मामले पर हम सब इकट्ठे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करता हूँ कश्मीर में प्रेस को आज़ादी दे। सदर आरिफ अलवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा यौम कश्मीर आज मनाया जा रहा है ताकि दुनिया को एहसास हो कि भारत ने जो मज़ालिम ढाए हैं वो काबिल। हिंदुस्तान इस मामले को पहचाने। और मैं ये आखिर में कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी अपने आप को अकेला ना समझे। हम उसके एम्बेसडर हैं, हम उसकी आज़ादी की जद्दोजहद चलाते रहेंगे और आज़ाद करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सदर ममलिकत इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करता हूँ कश्मीर में प्रेस को आज़ादी दे। सदर ममलिकत ने कहा कि जो तब्दीलियाँ जनेवा कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी में लाए हैं उन्हें वापस लिया जाए। सदर ममलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने वादों पर पूरा उतरे। OIC से अपील है कश्मीरियों का साथ दे। कश्मीर के मामले पर हम सब इकट्ठे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करता हूँ कश्मीर में प्रेस को आज़ादी दे। सदर आरिफ अलवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा यौम कश्मीर आज मनाया जा रहा है ताकि दुनिया को एहसास हो कि भारत ने जो मज़ालिम ढाए हैं वो काबिल मज़म्मत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान को उम्मीद थी कि मसला कश्मीर हल होगा मगर नहीं हुआ।